اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خیریت سے آپ صاحب؟ جی آپ خوب اسدین بلی بلے محفوظی خوبیم. امروز چہارشنبے آج بدھ کا دن درس ما چبو درس تجوید حلیت القرآن. قرآن تمام قرآن جلسے گزشتہ کے خاندین پچھلے درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ احکام حروف. لام کی نہیں، پچھلے درس تھا لام کی تغلیظ اور ترقیق کے بارے میں. حرف لام کی تغلیظ اور ترقیق کے بارے میں درس تھا. بات کس چیز کی چل رہی تھی؟ بات چل رہی تھی کس چیز کی؟ صفت احکام حروف کی. احکام حروف. احکام حروف کے بارے میں بات چل رہی تھی. کیا تھے احکام؟ بتائے تھے حروف احکام کیا احکام تھے؟ احکام کسے حرف کہتے کو ہیں؟ جب کلمے میں ملایا جائے تو حالت جو تعریف ہو اسے احکام کہتے ہیں. جی 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 کچھ جو احکام کسے کہتے ہیں؟ احکام حروف. احکام حروف حرف کلمے حروف میں کو ملایا کلمے میں جائے وہ جب میں کسی ملایا حرف کو جائے تو کسی کلمے میں ملاتے وقت جب ملائیں تو اس پہ جو حالت یا کیفیت طاری حالت ہوتی طاری جو ہے ہو رہا ہوتی ہے. تعریف یا اسے احکام احکام. طاری بھلے جو ان کو مثلا حرف راء کو اگر اس کے ماقام فتح ہو تو تفخیم ہوگا. رے کو جب کلمے میں ملایا اس سے پہلا والا کلمے اس سے پہلے والا حرف پہ فتح ہو تو بھر کے وعلیکم السلام سید جواد حسینی حضرت بطول استی شما بلے آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام زہرا مستان. آغا وہ آ رہی ہیں ابھی. لکھو احکام تو کسے کہتے ہیں؟ احکام حروف. احکام حروف کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہ را ہے. را کو جب کسی کلمے میں ملائے مثلا رحمان میں مثال کے طور پر الرحمان میں اب اگر رے سے پہلے فتح ہو تو اس پہ کیا تاریخ کیا آئے گا؟ کچھ شرائط ہیں اس کے. کیا شرط ہے؟ یہ حالت پیدا ہونے کا کچھ وجہ کچھ سبب ہے جو اس کے اندر خصوصیت حکم پیدا ہونے کا سبب بنا. وہ کیا ہے کہ رے سے پہلے اگر فتح ہو تو رے کیسے ادا ہوگی؟ پرحج درست ادا ہوگی. تفخیم ہوگا. تفخیم ہوگا. تفخیم ہوگا یعنی درست حرف اور کو موٹا اور موٹا. پر ہضم بنانا. موٹا تو موٹا اور پر اب ہضم یہ بنانا. لکھا ہے کہ الرحمن یا مثال کے طور پر لام کی تخلیص کے بارے میں بتایا تو یہ کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں احکام. کیا کہتے ہیں؟ احکام. احکام. احکام جیسے مثال احکام. کے طور پر نون ہے. یہ نون ہے. کہتے اب نون ساکن اگر کسی کلمے میں ہو اس کے کچھ احکام ہیں. مثلا نون ساکن کے بعد دیکھیے کلمے میں ہے نہیں ہے. نون ساکن کے بعد اگر رے آ جائے یعنی حروف یرملون. حروف یرملون یا یرملون یرم کون سے حروف ہے؟ یہ ہے، رے ہے، میم ہے، لام ہے، واو ہے، نون ہے. تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا ان میں سے. ادغام اگر رے اگر ہو تو کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد رے ہو تو ادغام ہوگا. کیسے پڑھیں گے پھر؟ ایسے مر ربے. پھر نون نہیں پڑھا جائے گا. مر ربے. مر ربے. محب تو کیا نون ساکن پہ یہاں پہ کیا احکام کون سا احکام حکم لاگو ہوا؟ ادغام کا ادغام حکم. اسے ادغام کہتے ہیں احکام. احکام حروف. بات قاعدے چل رہی تھی شروع سے. بات چل رہی تھی تجوید کی. تجوید کیا تجوید تھی؟ تجوید کے معنی کیا ہے؟ خوبصورت بنانا. اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تجوید. تجوید یعنی عربی کلمات عربی حروف اور کلمات کو اس کے مخرج اور مخرج اور احکام کے صفات اعتبار سے مخرج صفات اور اس کے احکام کے اعتبار ان سے کے صحیح ساتھ ادا کرنا. صحیح ادا کرنا. کتنی چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ مخرج صفات احکام. احکام مخرج صفات صفت احکام کے احکام. اعتبار سے عربی کلمہ حروف کا صحیح ادا کرنا. مخرج ہم نے حروف کے پڑھ لیے تھے کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اور صفت بھی پڑھ لیتے کہ ہر حرف کی ان کی صفت بھی ہیں کچھ. ٹھیک ہے. نرمی نازک ہوتا ہوگا منہ میں پرحجم ادا ہوگا. پھر اب جو ہے وہ احکام کی بات آئی ہے. احکام حروف. تجوید احکام حروف بتا دیا. احکام کسے کہتے ہیں؟ پتہ لگ گیا. وہ حالات جو حرف میں
पैदा होती है। फिर इसमें बताया था कि एक अहकाम में से एक हुक्म क्या है, तफखीम और तगलीफ तफखीम और तरकीब। तफखीम और तरकीब। तफखीम के माना मैंने क्या लिखवाया था, तस्मीन। तफखीम के माना नहीं इक्वल है, तफखीम इक्वल है तस्मीन के, बड़ा बना। तफखीम तफखीम और तस्मीन 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 यही तो बताया था। तफखीम बली मुरादी पे हम माना है तस्मीन के, तस्मीन और क्या माना है, बड़ा बनाना। बड़ा बनाना। अलबत्ता तस्मीन के माना क्या है, मोटा करना, मोटा करना। लेकिन तफखीम के माना मानवी है, मानवी एतबार से बड़ा बनाना, इसका जाहिरी एतबार से, उसका बातिनी एतबार से मोटा। तो तफखीम जिन हुरूफ के अंदर, जिन कलिमात के अंदर तफखीम होगी, तो तफखीम की इस्तिलाही तारीफ क्या है, किसी हर्फ का पुरहज्म और मोटा अदा करना, मोटा और पुरहज्म अदा करना, इसके माना तफखीम। किसी हर्फ को दुरुस्त और पुरहज्म, दुरुस्त यानी मोटा, पुरहज्म मुंह भर के अदा करें, इसे कहते हैं तफखीम। जिसके अंदर ये सिफत पाई जाएगी तफखीम वाली, उस हर्फ को मोटा और मुंह भर के अदा किया जाएगा। ठीक है। तफखीम के साथ एक वर्ड तगलीज। और फिर नाम को मोटा और पुरहज्म बना। तफखीम और तगलीज सेम माना है, फकत मोरिद अलग है। क्या तफखीम, तगलीज जो भी लाम के ऊपर, यही हर्फ को मोटा और पुरहज्म अदा करें, लाम को, तो तगलीज कहलाएगा। इसके अलावा बाकी जिनको मोटा या पुरहज्म अदा किया जाता है उनको क्या कहा जाएगा, वहाँ तफखीम कहा जाएगा। तफखीम के मुकाबले में क्या है, तफखीम के मुकाबले में तरकीब। क्या है, तरकीब। तफखीम के मुकाबले पे अपोजिट है, बारीक करना, लुगत में माना है बारीक करना, और इस्तिलाह में माना है नाजुक, किसी गाड़ी कम करना, किसी चीज के गाढ़ेपन को कम करना, ये लुग़वी तारीफ है। इस तजवीद में तरकीब के क्या माना है, तजवीद में तरकीब के माना है हर्फ को कम हज्म, नाजुक और कम हज्म अदा करना, नाजुक और कम हज्म अदा, कम हज्म अदा। तो अहकाम, अब मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई कहे सिफात हुरूफ, मिसाल के तौर पर सिफात हुरूफ हम पढ़ चुके, मतलब नाजुक अदा करना, फला फला करना। अब अहकाम हुरूफ की बात चल रही है। अहकाम हुरूफ, अरबी में हुरूफ के ऊपर क्या क्या अहकाम लागू होते हैं, तजवीज जब होती है, तो उसमें से एक है तफखीम और तरकीब। क्या, तफखीम और तरकीब। ये हमने पिछले जलसे में, पिछली क्लास में, चूंकि हर बुध के दिन होती है उसी क्लास में, उसमें पढ़ा था जिसको तगलीज था। तो इस मौलिद में हमने लाम के बारे में पढ़ा था, तगलीज और तफरीक हरफे लाम। कब लाम में तगलीज की जाएगी, यानी मोटा पुरहज्म अदा किया जाएगा, और कब बस जी एक कुल्ली कायदा, एक कुल्ली कायदा बयान किया था, क्या बोलते हैं उसको, एक कुल्ली कायदा बयान किया था। क्या, जम्मा और फथा ये तफखीम का सबब है, और कसरा तरकीब का सबब है। जहां पे तफखीम होती है वहां जम्मे की वजह से ये होती है, और कसरा तरकीब का। ये हमने कुल्ली कायदा बताया था। एक रूल है ये। क्या रूल है, जम्मा और फथा तफखीम का सबब है, कसरा तरकीब। आप देखिए कसरे में जहां बात आएगी आदमी का नाजुक का कम हज्म अदा करता है, बिल्ला बिल्ला बिल्ला, अब्बा अब्बा अब्बा, जेर था बिल्ला बे बिल्ला बिल्ला, तो नाजुक और कम हज्म। लेकिन अगर जबर होता तो कैसे, अब्बा अब्बा अब्बा, ठीक है। लाम के बारे में यही बताया था कि लाम तगलीज के माना क्या है, मोटा, लाम को मोटा और लाम को मोटा और पुरहज्म बनाना, हरफ लाम को मोटा और पुरहज्म बनाना।
आप लोगों को आवाज आ रही है, समझ रहे हैं? नहीं जो मैं दोहरा रहा हूँ ये पिछला दर्स आप लोगों के दोहराने वाला याद करके आने वाला था। अगर आप याद करके दोहरा के आए हैं तो बताइए समझ में आ रहा है ये? बली जी आ रहा है। दुरुस्त यानी मोटा 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 और पुरहाद मुंह भर के अदा करना, इसे कहते हैं तखलीस। तगलीस। जी हिना मैम समझ में आ रहा है आपको? जी जी तहसील फातिमा समझ आ रहा है आपको? दोहराया। बली जुलजना ग्रुप कौन है आपका, क्या नाम है, आपको समझ आ रहा है? खैर गुंचा फातिमा समझ आ रहा है? अजरा बतूल जहरा आपको समझ में आ रहा है? भले आगा अजरा बतूल भले आगा समझ आ रहा है सब? अजरा खातून खहार आज हर फातिमा अपना नाम दिखा के चलेगी। खूब तखलीस बताया था। तो तखलीस के माने हरफ लाम को मोटा और पुरहाज यानी मुंह भर के अदा करना, मोटा भर के अदा। जी कहाँ पे होगा तखलीस, कहाँ पे होगी? लाम में तखलीस कहाँ होगी? जहाँ जम्मा और तखलीस जहाँ जहाँ लाम से पहले फतहा और जम्मा होगा। फतहा और जम्मा। जब और जब नहीं पहली बात तो लफ्ज अल्लाह में नहीं होगी, जब भी होगी लफ्ज अल्लाह पे हो, लफ्ज अल्लाह में, ठीक है? लाम सबसे जलाल पहले तो लाम जो और आम लाम में नहीं, कोई और लाम से पे लाम में नहीं, बस वो लाम जो लफ्ज अल्लाह अल्लाह में है लाम जलाल। उसमें होगी तखलीस। और वो भी कब होगी? जब अल्लाह से पहले फतहा और जम्मा। फतहा और जम्मा। अल्लाह के नाम में अगर अल्लाह के नाम से पहले फतहा और या जम्मा हो, जम्मा हो तो तखलीस होगी। तखलीस। अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है अल्लाहु अल्लाहु। ठीक है? या मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ, शायद कोई वर्ड ऐसा ना हो यार। चले छोड़िए वो छोड़िए। नसरुल्लाह क्या? नसरुल्लाह नसरुल्लाह अल्लाह का नाम है, उससे पहले जम्मा है कि नहीं? बड़ी जम्मा है। अलिफ को मत देखना, अलिफ तो हमज़ा वस्ल है। अगर ये शुरू में हो तो पढ़ा जाता है, बीच में हो तो नहीं। इसी किताब में पढ़ा था जी नसरुल्लाह। अगर पहली बात तो तखलीस लाम में होगी, लाम में भी का लफ्ज अल्लाह में होगी। जब लाम से पहले जम्मा या फतहा हो तो तखलीस होगी, वरना का कसरा हो उससे पहले तो तरकीक होगी। याद है तरकीक कैसे बताया था? गैरिल्लाह। या मिसाल ला इलाहा जी बिस्मिल्लाह बिल्लाह बिल्लाह बिल्लाह। देखिए वैसे लफ्ज अल्लाह में नाम से पहले कसरा है बेटे। बिल्लाह कैसे बोल रहा हूँ मैं? बिल्लाह बोली बिल्लाह। यहाँ पे पतला बोलना है, जी यहाँ पे पतला करके बोलना है। जी यहाँ पतला तरतीब क्या बताया इसमें? ये बताया लफ्ज अल्लाह में जो लाम है उससे पहले अगर जम्मा हो या फतहा हो, पे जबर हो, लाम से पहले लफ्ज अल्लाह में लाम से पहले जबर हो या पेश हो तो तखलीस होगी। और अगर कसरा हो, जेर हो लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले तो क्या होगा? तरकीक होगी। समझे आप लोग? तरकीक होगा, तरकीक। ये हमने पढ़ा था, तखलीस तरकीब की बात पढ़ ली। काम में से बात तफसील की चल रही थी ना। अब आज का जो दर्स है वो इसका होगा, काय का? रे की हर्फ रे की तफ्तीम और तरतीब, हर्फ रे की तफ्तीम और तरतीब। निगाह कीजिए। निगाह पुनीत, ये हमने इबारत नहीं पढ़ी थी ना इसकी? नहीं, यहाँ तक पढ़ी। तगलीज़ो तरकीक़े हरफे लाम, तगलीज़ो तरकीक़े हरफे लाम, हरफे लाम की तगलीज़ और
ترقیق. تغلیظ اور ترقیق یعنی حرف لام کو موٹا اور پرحجم بنانا اور نازک اور کم حجم بنانا. کب موٹا اور پرحجم بنائیں گے, کب نازک اور کم حجم بنائیں گے, کب یہ فتح اور ضمہ سے پہلے نہیں, فتح ضمہ سے پہلے نہیں. دیکھیے میں کتنی دیر سے سمجھا لام اللہ لام میں لام کو کب موٹا اور پرحجم لام بنائیں جلالہ گے, ہوتا جب لفظ اللہ میں لام سے جب پہلے اللہ زبر ہو اور یا پیش ہو تو موٹا اور پرحجم ادا ہوگا لام. اب کیسے دیکھیے موٹا بنا رہا ہوں میں کیسے کروں, اب موٹا بھی منہ بھر کے بھی, اب یا نصر رد. لیکن اگر اس سے یہ ہو گئی تفخیم تغلیظ, اور اگر زیر ہوتا باللہ وہاں تو نہیں کرا باللہ, نہیں باللہ تو یہاں پہ ترقیق ہوگی. کہہ رہے بے درست و پرحجم تلفظ شدہ نے لام کے پرحجم اور موٹا ادا تلفظ ہونے کو تفخیم کے بجائے تغلیظ گویان. تفخیم کے بجائے تغلیظ کہتے ہیں کہ ہر دو پہ ایک مفہوم ہے, دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے, تفخیم کا بھی تغلیظ کا بھی ایک ہی مفہوم ہے. یہ کہہ رہے ہیں در لفظ جلالہ, لفظ جلالہ میں, لفظ جلالہ یعنی در لفظ کلمہ اللہ, کلمہ اللہ میں اگر ما قبل حرف لام سے پہلے حرف لام آن, اس کے آن یعنی اللہ کے لام کے حرف لام سے پہلے فتح یا ضمہ بھی آیا, فتح یا ضمہ آ جائے, لام اللہ کا جو لام ہے تغلیظ میں شود, تغلیظ ہوگا یعنی موٹا اور اگر ما قبل آن کسرے واقع شواذ, اگر اس لام سے پہلے لفظ اللہ کے لام سے پہلے کسرہ ہو تو ترقیق ہوگا, تغلیظ ہوگا. پھر یا تغلیظ لام کی مثال دیکھیے, اللہ میں, لفظ اللہ میں فتح ہے لام سے پہلے, زبر ہے, بولیے اللہ. لفظ اللہ میں لام سے پہلے واو پہ زبر ہے نہیں ہے, فتح ہوا. یا اللہ میں اللہ اللہ سے پہلے نون پہ فتح ہے کہ نہیں, ان الضاء ہے, ان الضاء ہے. یا لفظ اللہ کے نام سے پہلے زواد پہ فتح ہے نہیں ہے, فرض الضاء. یا لفظ اللہ میں نون سے لام سے پہلے نون پہ فتح ہے کہ نہیں, ارنا الضاء. یہ فتح کی مثال تھی کہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے فتح ہو تب بھی تغلیظ ہوگی, لفظ اللہ کے نام سے پہلے ضمہ پیش ہو تب بھی تغلیظ ہوگی. دیکھیے ید الضاحی, نصر الضاحی, رسول الضاح. دیکھیے سب موٹے مدہ ہو رہے ہیں نہیں, جی آگا دو لوگوں کو سمجھ میں آیا بس. جی غنچہ فاطمہ ہینا میں آپ نہیں بول رہی, حضرہ خاتون خار کہاں گئی, غائب ہو گئی. جی آقا. علمہ الضاء, علمہ دیکھیے اللہ عین کے بعد جو لام ہے لام, اللہ سے پہلے فتح بھی ہے تو یہاں تغلیظ نہیں ہوگی. آپ کہیں گے کہ کیوں, کیونکہ یہاں لام بھی ہے اور اس سے پہلے فتح بھی ہے, تب بھی تغابی تو کہا آپ نے لام سے پہلے لام اور اس سے پہلے زبر ہو تو تغلیظ ہوگی. کہا کہ نہیں, ہر جگہ نہیں, فقط لفظ اللہ میں ہوگی, لفظ اللہ میں ہوگی, لفظ اللہ میں ہوگی. سمجھ لی نا ہینا میں, جی ہر کہیں لام میں ہر کہیں لام کو دیکھ کے اس سے پہلے زبر اور پیش تلاش مت کرنے لگنا, ترقیق کرنے کبھی آپ تغلیظ کرنے لگے وہاں نہیں, فقط لفظ اللہ میں تفخیم اور ہوگی اگر ضمہ فتح ہو. اس کے علاوہ لفظ اللہ میں لام سے پہلے زیر ہو یا لام کسی بھی اور کسی جگہ پہ ہو تو وہاں ترقیق ہی ہوگی. اللہ دیکھیے اللہ عین اللہ کہیں تغلیظ کی میں نے یہاں پہ نہیں, جبکہ لام بھی ہے اس سے پہلے زبر بھی ہے, ہونے تو کوئی بات نہیں ہے, لفظ اللہ میں ہونی چاہیے تب ہوگا ایسا. واتقوا الضاء, یہ کائے کی مثالیں کی ہیں, تغلیظ بے فتح اور ضمہ لفظ اللہ سے پہلے, یہ تغلیظ کی مثالیں, تغلیظ کی مثال, تغلیظ کی مثالیں. ٹھیک ہے, اب یہ بتایا میں جلدی تو نہیں پڑھا رہا, میں پریشان وہ تو نہیں, غلط تو نہیں پڑھا رہا, مطلب غلط بے معنی کہ یعنی جلدی میں یا نہیں آقا سمجھ میں آ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. یہ تغلیظ کی مثالیں تھی. اب ترقیق کی مثال بتایا تھا, ترقیق کب ہوگی, لفظ اللہ کے لام سے پہلے کسرہ ہو یا لفظ اللہ کے لام سے پہلے کسرہ ہو
یا اصلا نام کسی اور کلمے میں ہو اللہ کے علاوہ تو ترقیق ہوگی. ترکیب. دیکھیں للہ باللہ. بسم باللہ اللہ. کہیں میں منہ بھر رہا ہوں میں کہیں دو نہیں للہ. بولی باللہ باللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے باقی لوگ؟ غنچہ فاطمہ، عذرا بطول، زہرا، ہینا میم، تحسین فاطمہ اور آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ بسم اللہ، فی اللہ، سبیل اللہ، سبیل اللہ یجد اللہ. اللہ. پھر تمرینات بیشتر، پھر اور تمرینیں کروائی ہیں انہوں نے. ابھی تو تخلیص کی مثال الگ دی تھی، ترقیق کی الگ. اب مکس دی ہیں تو دیکھنے کے لیے آپ کو کہ آپ پہچان پا رہے ہیں یا نہیں. مکس مثالیں دے دی. غیر غیر اللہ، اللہ. غیر غیر اللہ، اللہ. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ غیر تغلیظ. اللہ کیا ہو رہا ہے؟ تخلیص. تغلیظ. لفظ تغلیظ. اللہ ہے، نام ہے، اس سے پہلے زبر ہے. زبر. قدم اللہ ہے، قدم تغلیظ. اللہ ہے. یہاں بھی کیا ہو رہا ہے؟ لام سے پہلے زبر تغلیظ. ہے، تخلیص ہو رہی ہے. بل اللہ، بل بل اللہ، اللہ. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ترکیب. یہاں ترقیق ہو رہی ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام پہ زیر ہے، زیر ہے. یہ ترقیق ہے. الضاحی، اللہ. یہاں پر تخلیص ہو رہی ہے. تغلیظ کیوں؟ ہوتی. کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے فتح ہے، زبر ہے. سمجھ میں فتح آ ہے. رہی ہے نا؟ نسود دو کیا ہو رہا ہے؟ نسود دو ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تغلیظ تغلیظ ہوتی. تغلیظ ہو رہی ہے آقا. تخلیص ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ ہے پہلی بات تو، اور اس لام سے پہلے پیش ہے نسود دو. اب یہ واو کو مت دیکھنا، یہ واو اس میں مل جاتی ہے، تجدید ہے نا. الحمدللہ. الحمدللہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تغلیظ. نہیں. یا ترکیب. ترہیب ہو رہی چلیے بہرحال اگر لام پہ زیر پڑھی تو ترقیق ہے الحمدللہ. لیکن اگر اس دال کو لام کو نام زیر نہ ہو، الحمدللہ اگر الحمدللہ. ہے تو تغلیظ ہوگی. تو یہ تغلیظ ہوتی. الحمدللہ ہے تو ایک ترقیق ہے. شاء اللہ، شاء اللہ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تغلیظ. زہرا آپ بتائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ شاء اللہ. تغلیظ ہو رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ زہرا تغلیظ ہو رہی ہے. کیوں تغلیظ ہو رہی ہے یہاں پر؟ جی یہاں پہ زیر نہیں کر پا رہا. جی زہرا پہلے حمزہ اور مفتوح ہے. ہاں کاشف آپ مائک کیجیے. زہرا بول رہی ہیں. زہرا بتائیے کیوں تخلیص ہو رہی ہے یہاں؟ جی زہرا آواز آ رہی ہے؟ جی لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. لفظ اللہ سے پہلے لفظ اللہ یہ رہا، اور اس سے پہلے حمزے کے اوپر زبر ہے. بتایا تھا لفظ اللہ سے پہلے، اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر ہو تو تخلیص ہوتی ہے. شاء اللہ، آیات اللہ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے غنچہ فاطمہ؟ تغلیظ ہو. کیوں تخلیص ہو رہی ہے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں تے پہ ضمہ ہے. بتایا تھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے ضمہ یعنی پیش یا فتحہ یعنی زبر ہو تو تغلیظ ہوتی ہے. علیہ اللہ، تحسین فاطمہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ علیہ اللہ، ترقیق. ترقیق ہو رہی ہے. کیوں؟ لفظ اللہ سے پہلے زیر. لفظ اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے. کیا ہے؟ زیر ہے. علیہ ہی بے علیہ ٹھیک ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. صدق اللہ. ظہیر فاطمہ خار، صدق اللہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تغلیظ ہو رہی ہے. کیوں تغلیظ ہو رہی ہے؟ کاف پر زبر ہے نا اس لیے. یوں نہیں، ایسے نہیں ہے. کوئی لفظ کہے گا لفظ اللہ کے پہلے زبر ہونے سے کیا تخلیص ہوتی ہے؟ نہیں، یہ کہیے کہ لفظ لفظ اللہ کے اس پہ کاف زبر ہے. زبر ہے وہ اس لیے سبب ہے اللہ کے نام کی تخلیص کا سبب بنا. تغلیظ. صدق اللہ. جعلہ اللہ، عذرا خاتون خواہر، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جعلہ اللہ، تغلیظ ہوگا. تخلیص کیوں ہوگا؟
کیونکہ لفظ اللہ اللہ کے کے نام آگے سے پہلے جو جعلہ کا ہو ہے اس پہ ضمہ ہے، جعلہ اللہ عند اللہ، عند اللہ آقا کاشف یہاں کیا ہو رہا ہے عند اللہ میں؟ ترقی کو ترہیق ہو رہی ہے وہ، ترقیق ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے عند لفظ کا جو اللہ دال ہے اس پہ زیر ہے، کسرہ زیر ہے، ہے۔ عند اللہ افضاہ میں کیا ہوگا؟ کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے فا پہ فتح ہے، تغلیظ ہوگا، لیکن قل اللہ میں ترقیق ہوگا، کیوں کہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے لام، قل کا جو لام ہے اس پہ زیر ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں باقی تمام کلمات میں لفظ اللہ کے علاوہ باقی تمام کلمات میں لام بغیر کسی استثناء کے ترقیق ہوگا، بغیر کسی استثناء کے، یعنی چاہے لام سے پہلے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لفظ اللہ کے علاوہ لام جہاں بھی آئے گا اس میں کیا ہوگا؟ بتائیے، کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوگا؟ تغلیظ۔ اور باقی کوئی کسی کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ کیا ہوگا؟ نہیں سن پایا ہوگا۔ میں نے یہ کہا یہاں پہ لکھا ہے لفظ اللہ کے علاوہ، لفظ اللہ کے علاوہ لام جو ہے وہ بغیر کسی استثناء کے باقی تمام جگہ پر کیا ہوگا؟ یہ ترقیق تغلیظ وہاں پہ نہیں ہوگا، اللہ صرف اللہ میں ہوگا تغلیظ، اور کہیں لام میں نے یہ پوچھا ہے، باقی سب کو آواز نہیں آ رہی نا کسی کو؟ جی میں نے وہاں پہ یہ کہا ترقیق ہے کہ لفظ پڑھا جائے گا، نام کو پڑھا جائے گا، جہاں پہ اللہ نہیں رہے گا صرف لام رہے گا، تو وہاں انہوں نے آخر میں یہ کہا ہے لفظ لام، حرف لام، لفظ اللہ کے علاوہ، لفظ اللہ کے علاوہ، کلمہ اللہ کے علاوہ حرف لام بغیر کسی استثناء کے کیا ہوگا؟ ترقیق ہوگا، بغیر کسی استثناء کے، وہاں پہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ ضمہ یا فتح ہوگا تو یہ ہوگا اور کسرہ ہوگا تو یہ ہوگا، نہیں، چاہے کچھ بھی آ جائے لام سے پہلے، چاہے زبر، چاہے زیر، چاہے پیش، وہاں ترقیق ہی ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تغلیظ کا فقط ایک مورد ہے لفظ اللہ، اس میں بھی لام سے پہلے فتح یا ضمہ ہو، تب باقی سب جگہ لام میں کیا ہوگا؟ ترقیق ہوگا، ترقیق ہوگا۔ سمجھ میں آیا تحسین فاتح میں؟ حضرت بلی آقا کیا جی ذہین فاطمہ خار، ہنا میم، عرفان جی زیدی کون ہے؟ کنیز فاطمہ بہرا۔ چلیے نگاہ کیجئے، لگی بات حرف لام کی تغلیظ اور ترقیق کی تمام ہو گئے، ہم نے پڑھ لی تھی، یہ تمرینات میں نے آپ کو دی تھی، کسی نے پتہ نہیں، کسی نے لگا تھا کسی کو احساس ذمہ داری ہوا تھا یا نہیں۔ اس میں یہ تھا کہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 38 سورہ زمر کی تلاوت کرنی ہے، اور اس میں لام کے تغلیظ اور ترقیق کے مورد پہ دقت کرنی ہے کہ کہاں کہاں ترقیق ہو رہا ہے، کہاں کہاں تغلیظ۔ خیر بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں، بات تفخیم اور ترقیق حرف را کی اب آئی ہے کہ را میں کہاں تخفیم ہوگی اور کہاں ترقیق ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہیلو جی جی ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ تفخیم و ترقیق حرف را، تفخیم و ترقیق حرف را، جی انہوں نے یہ کہا ہے برائے فراگیری سری، جلدی سے یاد کرنے کے لیے ان درس، زیادہ جلدی، سری تر یعنی جلدی، زیادہ جلدی، اس درس کو زیادہ جلدی یاد کرنے کے لیے کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہا کہ بے رہنمائی ہائے ذیل توجہ کنی، نیچے جو آپ کو رہنمائی کیا گائیڈ کیا جا رہا ہے اس میں توجہ کیجئے، کیا گائیڈ کیا جا رہا ہے؟ کیا گائیڈ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے کیا گائیڈ کیا جا رہا ہے، تین باتیں بتائی جا رہی ہیں یہاں، کتنی؟ تین باتیں۔ یہ حرف، یہ درس کون سا ہے؟ درس ہے رے کی تفخیم اور ترقیق کا، رے کی تفخیم اور ترقیق، حرف رے کی تفخیم اور ترقیق۔ کیا نام درس کا؟ درس ہے رے کی تفخیم اور ترقیق، یعنی رے کی کب تفخیم ہوگی، کب ترقیق ہوگی۔ آپ دیکھیے میں یہ درس پڑھا دیں گے،
لیکن آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا یاد کرنے میں پریشانی ہو، تو آپ کو کچھ گائیڈ کریں گے کہ آپ کو آسان راستہ، کہتے ہیں نا کوڈ ورڈ بنا لیتا ہے انسان بعض چیزوں کو یاد کرنے کے لیے، ذہن میں بٹھانے کے لیے کوڈ ورڈ بٹھا لیتا ہے، ایسے ہی آپ کو ایک کوڈ ورڈ دے رہے ہیں، یعنی گائیڈ کر رہے ہیں کیا آپ اس درس کو زیادہ جلدی یاد کرنے کے لیے نیچے جو یہ رہنمائی دی ہے انہوں نے گائیڈ کیا ہے آپ کو، اس پہ توجہ کیجیے. کیا ہے یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلا اگر حرف رے، کیا اگر حرف رے پر حرکت ہو، اگر حرف لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی آپ لکھ رہے یہ ہیڈنگ ہے. اگر حرف را پر حرکت ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے والے حرف یا بعد والے حرف پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا رے میں اگر تفخیم کہاں ہونی ہے، کہاں ترقیق ہونی ہے؟ ایک گائیڈ بھی یہ کیا انہوں نے کہ رے پہ اگر حرکت ہے تو اس سے پہلے اس سے بعد کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط رے پہ دیکھنا ہے کہ رے پہ کون سی حرکت ہے. رے پہ ضمہ یا فتح ہوا تو تفخیم، کسرہ ہوا تو ترقیق. ہوا بولیے. کرنے سے لکھا لکھ رہے ہیں آقا. دکھ رہا ہے. عذرا بطول لکھ رہی ہیں آپ؟ زہرا، عذرا بطول، منتہ فاطمہ، خاتون خواہر جی آقا. لکھیے. میرا میں لکھیے. اگر حرف رے پر حرکت ہے یعنی اعراب زبر زیر پیش، تو پھر اس سے پہلے والے حرف کو یا اس کے بعد والے حرف کو پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے والے حرف پہ کیا حرکت ہے یا اس کے بعد والے حرف پہ کیا حرکت ہے، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. حرف اگر رے پہ حرکت ہے تو ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ لکھوں نمبر 1 ڈال دینا. لکھ لیا؟ جی مٹا دوں؟ ہاں جی. اگر ایک منٹ بس. یہ گائیڈ کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس کے بعد یہ نقطہ بیان کیا ہے. اس پہ کیا کیا ہے کہ اس درس کو جلدی یاد کرنے کے لیے نیچے کے نکات پر توجہ کیجیے، نیچے کے رہنمائی پر، گائیڈ لائن پر توجہ کیجیے. لکھ دوں میں اس کے نیچے تاکہ آپ لکھ لینا. اس درس کو جلدی یاد کرنے کے لیے یا جلدی سمجھنے کے لیے نیچے کی رہنمائی پر توجہ کیجیے. ایسے لکھ لینا. ہیڈنگ لکھنا حرف رے کی تفخیم اور ترتیب، بڑی سی ہیڈنگ لکھنا. پھر نیچے لکھنا اس درس کو جلدی یاد کرنے کے لیے نیچے دی گئی گائیڈ لائن یعنی رہنمائی پر توجہ کیجیے. پھر ڈالنا نمبر 1 اگر حرف رے پر حرکت ہو تو اس سے پہلے والے حرف پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کے بعد والے حرف پہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اسی پہ دیکھنا ہے. لکھ لیا؟ جی مٹا دوں؟ جی بھلے ابھی دیکھیے. ایک رہنمائی، ایک گائیڈ کیا. نمبر 2 کیا یہ تو اگر حرف رے پہ حرکت ہے تو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر حرف ساکن ہو، اگر
तब अगर रे साकिन हो, भाई पहले वाली रहनुमाई में तो ये कहा कि अगर रे पे हरकत है तो इधर आकर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रे साकिन हो तो उसके बाद वाला हर्फ उससे पहले वाले उससे पहले वाले पहले वाले हर तवज्जो करेंगे। ठीक है, हर पे तवज्जो करने की हाथ पे तवज्जो करनी है कि उस पे क्या हरकत है। भाई रे पे क्या हरकत, अगर रे पे हरकत है तो इधर आधा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रे साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ को देखना है कि उस पे क्या हरकत है। उस पे जम्मा या फतह हो तो भी तफखीम होगी, कसरा हो तो तफखीम होगी, लेकिन अगर रे से पहले वाला साकिन हो, रे से पहले भी रे भी साकिन, उससे पहले वाला भी साकिन हो करेंगे। और अगर वो भी साकिन हो तो उससे भी पहले वाले हर्फ पर निगाह करेंगे। भाई अगर आपको सीधा सीधा बता दिया जाता कि रे में कहाँ तफसीम होती है, कहाँ तरकीब होती है, आपसे कह देते रे पे फतह हो या जम्मा हो तो तफसीम होगी, रे पे कसरा हो तो तरकीब, तो उससे वैसे वाली एक और फिर रे साकिन हो, उससे पहले साकिन, उससे पहले जबर हो या पेश हो तो तफसीम होगी, माक़बल पे अगर कसरा हो, उससे पहले वाले हर्फ पे अगर जेर हो तो तरकीब होगी। अगर रे से पहले वाला हर्फ साकिन है तो उससे भी पहले वाले साकिन हर्फ को देखेंगे कि उस पे अगर फतह है, जम्मा है थोड़े, तो ऐसे शायद याद करने में थोड़ी देर लगती जब ये पॉइंट, लेकिन ये जो पॉइंट है रहनुमाई है, इसको अगर जहन में रख लेंगे तो फिर जल्दी से याद हो जाएगा। कैसे, अगर रे पहला पॉइंट अगर रे पे हरकत है तो इधर आकर देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट अगर रे साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे, अगर वो भी साकिन है तो उससे भी पहले वाले हर्फ को देखेंगे। समझ गए? बड़ी जी भले आगा। हाँ, वाले हर को तीसरा पॉइंट बार मिटा दूं, ये क्या लिखा है? अगर रे साकिन हो तो उससे पहले वाले हर्फ पर तवज्जो करेंगे। ठीक है, और अगर वो भी साकिन है तो उससे भी पहले वाले हर्फ पर निगाह करेंगे। हाँ तो वो यहाँ इल्तिकाए सकनैन हो जाएगा। जी 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 इल्तिकाए सकनैन भले लिख लिया। ठीक है, ठीक मिटा दूं। जी एक तीसरी रहनुमाई में इन्होंने कहा, जैसा कि इन्होंने ये कह रहे हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे लाम की तगलीज वाले हर्फ दर्स से पहले ही इशारा किया था कि क्या, कि जम्मा और फतहा यानी पेश और जबर तफखीम का सबब बनते हैं और कसरा तरकीब का सबब बनते हैं। मगर ये कि कोई ऐसा आमिल आ जाए कि जो उस पर गालिब आ जाए, कोई एक ऐसा सबब आ जाए, कोई ऐसा सबब आ जाए कि जबर होने के बावजूद भी, भाई जम्मा और फतहा तफखीम का सबब है ना, लेकिन अगर कोई सबब आ जाए तो हो सकता है जम्मा होने के बावजूद भी तफखीम ना हो, तरकीब हो जाए, तो इस कायदे को बदल देगा। उसको हम इस दर्स में बताएंगे। ये तीसरा पॉइंट था, क्या, जम्मा और फतहा। जम्मा और फतहा अक्सर नहीं, अक्सर का मतलब क्या है, हमें हर जगह नहीं, हर जगह इसलिए नहीं कहा, कह सकते थे जम्मा और फतहा हर जगह तफखीम का सबब बनता है, लेकिन बाद मकामात पर मैंने बताया ना, इन्होंने कहा कि कोई सबब ऐसा आ जाता है कि जम्मा और फतहा होने के बावजूद भी तफखीम नहीं होती, इसलिए वहां पे इन्होंने सब जगह नहीं कहा, अक्सर फतहा और जम में जहां होगा वो तफखीम का सबब है, कसरा होगा तो तरकीब का। जम्मा और फतहा अक्सर मवारिद यानी मकामात, अक्सर मवारिद में तफखीम का सबब है और कसरा
तरकीब का सबब, तरकीब का सबब। लेकिन अगर कोई सबब आ जाए, कोई और दूसरा सबब, आमिल यानी सबब आ जाए तो क्या होगा, हुक्म बदल जाता है, हुक्म बदल जाएगा, हुक्म बदल जाएगा। क्या मतलब, इन्होंने ये कहा कि ज़म्मा और फतह जो है वो तफखीम का सबब है और कसरा तरकीब का। लेकिन अगर कोई सबब ऐसा कोई आ जाता है कि फतह और ज़म्मा होने के बावजूद भी तफखीम नहीं होगी, वो अभी दर्स में बताएंगे। ठीक है जी ये तीन गाइडलाइन बताई इन्होंने, सुन लिया आपने? जी जी सबने लिखा, ज़हरा, तहसीन फातिमे, मुंजा फातिमे, अज़रा बतूल, अज़रा खातून साहब, तीसरा वाला बता दीजिए। तीसरे वाले में पेश इन्होंने इससे पहले भी बताया था, लाम की तकलीफ से पहले पेश और ज़बर जो है वो ये तफखीम का सबब है। तफखीम जहां पे पेश और ज़बर होता है तफखीम होती है। बताया लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश हो तो तफखीम होगी, ज़बर हो तो तफखीम होगी, कसरा हो तो तरकीब होगी, ऐसे ही कहा था। तो ज़म्मा फतह अक्सर मकामात पर मोटा दुरुस्त अदा करने का सबब बनते हैं। ये सबब बनते हैं कि हम हर्फ को मोटा अदा करें, पुरहजम अदा करें, और कसरा अगर है तो नाजुक कम हजम अदा होगा, बाकी नाज है कम हजम, नाजुक और कम हजम अदा होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा सबब आ जाए तो फिर ये हुक्म बदल जाएगा। हुक्म क्या है, फतह और ज़म्मा तफखीम का सबब है, कसरा तरकीब का सबब है, तो ये हुक्म बदल जाता है कोई अगर दूसरा सबब आ जाए। वो अभी बस बयान करते हैं दर्स में। ठीक है, लिख लिया मिटा दूं अज़रा बतूल से, तहसीन फातिमे, जी आगा। ये 3 पॉइंट। अब ये आप 3 पॉइंट अगर ध्यान में रखेंगे, अब देखिए मवालिद तफखीम रा की तफखीम के मकामात, कौन कौन से मकाम पर रे में तफखीम होती है। नंबर 1, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है। नंबर 1 की मौका रा पर फतहा या ज़म्मा हो, रा पर फतहा या ज़म्मा हो तो क्या होगा, अरे तफखीम के मकाम चल रहे हैं, कहां पर रे में तफखीम होगी, रे की तफखीम के मकामात कहां रे में तफखीम होगी, रे पर फतहा या ज़म्मा हो, फतहा और ज़म्मा। रहमा रहमान मुबारक नहीं बना दुरुस्त और पुरहाजी। इन्होंने रे को मोटा किया नहीं किया, जी कैसे का ठीक है नहीं, रहमान बात की अलग की मिसाल है। रहमान बोलिए, रूह मुंह भरिए, तो रे पर या तो फतहा हो, ये फतह की मिसाल, या ज़म्मा हो तो रे में क्या होगी, तफखीम होगी, यानी क्या होगा, दुरुस्त मोटा पूरा। ये तो पहले वाली गाइडलाइन की मिसाल वो है, अगर रे का पता है तो बराबर देखने की जरूरत नहीं। नंबर 2, रे साकिन उससे पहले हो और उससे पहले वाले हर्फ पर फतहा या ज़म्मा हो। फतहा या ज़म्मा, फतहा यानी ज़बर, ज़म्मा यानी पेश, फतहा या पेश। देखिए रे पे अगर फतहा या ज़म्मा
تو تفخیم، ری ساکن ہو لیکن اس سے پہلے فتح یا ضمہ ہو تو تفخیم. دیکھیے دیکھیے مثال دیکھیے. کیا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ یاو واہ یاو یاو یاو. ری ساکن ہے نا ری ساکن ہے یاو اس سے پہلے جمع ہے یاو. یہ یاو درست اور پرحجم یاو با یاو با. ٹھیک ہے. جی یا مثال کے طور پر رے کو منہ بھریے. کیوں منہ بھرنا ہے؟ رے ساکن ہے اس سے پہلے کاف ہے اس پہ ضمہ ہے تو کیا کہیں را منہ بھریے اور موٹا پڑھیے. قرآن قرآن بولیے القرآن. دیکھو موٹا اور قرآن. زہرا کنچا پاتے میں ادرک آپ کو ہنا میم بول بھی نہیں رہی ہیں. بول کے رہی. ہلو جی آقا. جی سب کو آواز آ رہی ہے؟ زہرا جی زہرا بلے آقا. القرآن. دیکھیے را ساکن سے پہلے ضمہ ہے, را ساکن سے پہلے فتح ہے, تو کیا ہو گیا تفخیم کے مقام. کئی کہیے یو یار یورو یار دو رے کو موٹا اور راجو کیجئے مٹا دو لکھ لیا آپ لوگوں نے سے جی آقا. مٹا دو. جی دو مقام ہو گئے رے کے جی تفخیم کے. تیسرا دیکھیے را ساکن را ساکن. مائک بند کیجئے کسی کا سفر کی اس کی آواز آ رہی ہے. لکھیے 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 را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس سے بھی پہلے والے حرف پر فتح یا ضمہ. ٹھیک ہے. جی لکھ رہے ہیں نہیں؟ جی 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 دیکھیے کسی کو ایسے ہے کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو, کیا مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی جیسے ایسا جس کو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ جی آیا. را ساکن اس سے پہلے والا حرف ساکن اس سے پہلے اس سے حرف پہلے پہ فتح یا ضمہ ہو تو بھی تفخیم ہوگی. یعنی کہ وقت کے سمے جی یعنی کہ وقت کے سمے کیا جی 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 کیا ہے یہ کیا لکھا میں نے؟ اوسر عاشر 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 کے بعد خوسر را ساکن. دیکھیے پہلا والا مقام کیا تھا؟ رے پہ فتح یا ضمہ تو تفخیم. بعد والا کیا تھا؟ رے ساکن اس سے پہلے فتح یا ضمہ تو تفخیم. یہ والا تیسرا مقام کیا ہے؟ رے ساکن سے پہلے بھی ساکن اس سے پہلے فتح یا ضمہ ہو تو تفخیم. عاشر را کو پرحجم قاعدہ مت بھولنا تفخیم کا چل رہا ہے. را کو پرحجم عاشر عاشر خوسر خوسر
मुंह भर के खाए। हो गए 3 मकाम। جی ہوگا ایک اور لکھتے ہیں 3 چوتھا مقام لکھوں مٹا دوں اسے جی بولے ہوگا مٹا دوں جی جی آگا جی 5واں مقام نہیں چوتھا بولیے چوتھا 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 مقام کیا نہیں ہے دیتا جی را ساکن را ساکن اور اس سے پہلے ساکن ہے اس سے پہلے کیا ہو الف اور واو مدی الف مدی یا واو مدی یا واو مدی معلومات واو مدی ہو تو بھی تفخیم ہوگی جیسے نار جی الف مدی واو مدی پتہ ہے کسے کہتے ہیں جی کسے کہتے ہیں الف 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 مدی سے الف الف ساکن اس ساکن سے ہے اس پہلے سے زبر جی جی اب واو سر مدی واو ساکن اس سے پہلے پیش ٹھیک ہے ثم یہ کیا ہے جی کوئی کیوں جی نہیں بول رہا بھائی آپ لوگوں میں سے مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ کوئی میں محنت سے بول رہا ہوں سمجھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں آپ لوگ اس کے رسپانس ہی بعد نہیں دے رہے ہیں نار نور نور دیکھیے را ساکن ہے نہیں نار میں جی ہوگا را ساکن ہے نہیں اس سے پہلے ہاں الف مدی نار میں رے سے پہلے الف مدی ہے الف ساکن مقام فتح نور میں را ساکن سے پہلے واو مدی ہے کہ نہیں واو مدی کسے کہتے ہیں واو ساکن اس سے پہلے پیش تو کیا ہوگا کیش یہاں تفخیم ہوگی رے تقسیم کیسے ہے موٹا نار 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 نور 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 ٹھیک ہے نور جی جی 5واں مقام جہاں پر رے میں تفخیم ہوگی تفخیم رے ساکن رے ساکن ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ وصل ہو حمزہ حمزہ وصل معلوم ہے کسے کہتے ہیں حمزہ وصل سے ابتدا میں ہو لفظ تو پڑھا جائے گا بیچ میں ہو تو نہیں پڑھا جاتا جیسے نہیں پڑھا اللہ حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے اللہ پڑھا جا رہا ہے لیکن باللہ جب کہا تو بے کو لام سے ملا دیا الف نہیں پڑھا گیا اسے حمزہ جی وصل ہاں را وصل ساکن اور اس سے پہلے حمزہ وصل وصل ہو اس سے پہلے حمزہ وصل ہو بریکٹ میں ایک پوائنٹ لکھ دیں یہ اوپر بیان کیا تھا نا تیسری گائیڈ لائن میں کیا بیان کیا تھا کہ فتح ضمہ ابھی تک تفخیم کے سبب بنائے اور کسرہ جو جی ہے ترقیق کا لیکن بعض مقامات پہ کوئی ایسا سبب آ جائے تو پھر کسرہ الٹا ہو جاتا ہے حکم بدل جاتا ہے فتح ضمہ ہونے کے باوجود بھی تفخیم نہیں ہوتی یا کسرہ ہونے کے باوجود بھی تفخیم ہو جاتی ہے جبکہ کسرہ ترقیق کا سبب ہے لیکن دیکھیں یہاں پر کسرہ اگر ہے تب بھی تفخیم ہو جائے گی کب اگر را ساکن ہو اس سے پہلے حمزہ وصل ہو تو جیسے چاہے چاہے را سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہی کیوں نہ ہو چاہے را سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہی کیوں نہ ہو بس را ساکن ہو اس سے پہلے حمزہ وصل ہونا چاہیے تو تفخیم ہوگی مثال لکھوں جی ہلو جی ہاں مثال لکھوں ترکیب ہو گیا جی یہ تفخیم ہوگی تفخیم کے مقامات چل رہے ہیں
را جی آقا ساکن ہو اس سے پہلے حمزہ وصل ہو تفخیم ہوگی، چاہے اس مقام میں چاہے رے سے پہلے کسرہ ہی کیوں نہ ہو تب بھی تفخیم ہوگی۔ جی مثال دیکھیے کیا ہے یہ، جی کیا او لکھا ہے یہ؟ ارجعون پہلی بات تو یہ حمزہ وصل ہے، ارجعون اس کی حرکت ار کیونکہ فعل ہے نا، فعل میں معلوم ہے کہ جیم ساکن والے کے بعد والے حرف پہ جو حرکت ہے وہ دی جاتی ہے، ارجعون ہوتا۔ ارجعون اب یہ رب میں رب اب یہ حمزہ ارجعون وصل ہے تو بے کو رے سے ملائیں گے نہیں؟ جی ملیں رب ہاں بے کو رے سے ملائیں گے کیونکہ حمزہ وصل ہے، بے کو رے سے ملائیں گے۔ تو اب یہاں پہ زیر ہے، رے سے پہلے رے ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کے جی باوجود بھی ترقیق نہیں ہوگی، تفخیم ہوگی۔ کیوں؟ تقسیم ہوگی کیونکہ کیونکہ حمزے ترقیق کا وصل ہے۔ مقام یہ ہے کہ اگر را سے پہلے اگر حمزہ وصل آ جائے، را سے پہلے اگر حمزہ وصل آ جائے تو تفخیم ہوگی، را ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ آ جائے حمزہ وصل تو تفخیم ہوگی، چاہے اس سے پہلے را ساکن سے پہلے زبر ہو چاہے زیر ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، تفخیم ہی ہوگی۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی آیا کوئی ایسا ہے جس کو سمجھ نہ آیا ہو؟ حضرہ خاتون قہر، بشرا جی جزار جی نقوی، ذہین فاطمہ قہر، گنچا فاطمہ، ہنا میم، جی سمجھ زہرا سمجھ میں آئی بات یہ یا نہیں؟ زہرا عذرا بطول سمجھ میں آئی آپ کے پوائنٹ یا نہیں؟ بلے آغا کیا پوائنٹ تھا؟ وہ تیسرا گائیڈ لائن یاد ہے؟ پیچھے کاپی پہ دیکھیے، تیسرا گائیڈ لائن میں کیا تھا؟ فتح اور ضمہ تفخیم کا سبب ہوتا ہے اور کسرہ جی ترقیق کا، لیکن اگر کوئی سبب آ جائے تو حکم بدل جاتا ہے، جیسے حکم بدلا کہ نہیں بدلا؟ کیوں بدلا؟ جی سبب بدلا یہ آ گیا کہ را ساکن سے پہلے اگر حمزہ وصل ہو تو تفخیم ہوگی، چاہے اس فرق نہیں پڑتا اس سے پہلے کسرہ ہو، کوئی نہیں، بس ترقیق ہوگی۔ کبھی آپ سوچیں را بھلے را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے کسرہ ہے تو ترقیق ہوگی، نہیں، یہ دیکھیے را ساکن سے پہلے حمزہ وصل ہے، یہ را کی تفخیم کے مقامات میں سے ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آیا یا ارجعونی دیکھ لیجئے، شروع کرو ارجعون ایرو را ساکن ارجعون ہے، را ساکن ہے، حمزہ وصل سے پہلے ہے، بھلے ہی اس پہ کسرہ ہے لیکن کیونکہ را ساکن سے پہلے حمزہ وصل ہے لہذا تفخیم ہوگی۔ ایر نہ کہیے گا، ایر کیونکہ تفخیم کی بات تفخیم ایرو ہوگی، پرہائی اور موٹا۔ لکھ لیا یا ارجعون نہیں؟ جی آقا حضرہ بطول لکھا؟ بلے آغا لکھ لیا۔ جی آئیے ٹھیک اب بس جلدی سے اس کو کر کے باقی مقامات پھر کل پڑھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ارے 6 مقام ہے، رک جائیے جلدی سے ایک مقام اور لکھ لوں، 6 مقام ہے تاکہ بات تمام ہو جائے۔ 6 مقام کا ہے کیا ہے یہ؟ حضرہ بطول، زہرا حضرہ بطول کائے کے 6 مقام ہیں یہ؟ تفخیم آغا تقسیم کے تغلیق ہوتا تفخیم کائے کی تفخیم، رے کی تفخیم، حرف رے کی بس تفخیم، رے کو کب موٹا بنائیں گے اس کا ہے یہ پرحجم اور موٹا، را ساکن ہو، اور اب دیکھیے اس کے بعد والے حرف کی بات کیا کہا تھا؟ اس کو پہلے اس میں رے پہ اگر حرکت ہو تو پہلے بات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، را اگر ساکن ہے تو ہی پہلے ہر بات پہ دیکھیں گے۔ ابھی 5 مقامات میں رے سے پہلے والے کو دیکھا تھا، اس مقام میں رے کے بعد والے کو، رے ساکن ہو اور اس کے بعد والا، اس کے بعد والا حرف، اس کے بعد والا والا حرف حرف استعلا ہو۔ حرف استعلا یاد ہے یا نہیں کسی کو؟ جی کون سے ہیں؟ صاف بات دیکھیں ہو کاپی تو پہ، زہرا یا عذرا بطول میں سے کسی کو یاد ہے؟ تحسین فاطمہ یا آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ جی آقا نہیں، زہرا عذرا بطول بلے آغا حروف استعلا یاد ہیں آپ کو؟ یعنی کہ جو حرف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، وہ حروف کہ جن کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف اوپر جاتی ہے، وہ کتنے 7 حرف ہیں؟ سات ہاں حرف وہ مقامات سے سکتے ہیں۔ ہاں نون قاف
7 حرف ہیں، جس میں سے بتایا تھا ان 7 میں سے جو 4 ہیں صاد ان کی وہ صاد ضاد تھوڑے وہ ذرا طا ضا درست درست اور زیادہ درست ادا ہوں گے، موٹے، اور باقی صاد موٹے ہوں گے لیکن اس سے کم. جی اس سے پہلے والا حرف استعلا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک کلمے میں ہو. شرط یہ ہے کہ ایک کلمے میں ہو، الگ الگ کلمے میں نہ ہو. ایک کلمے میں ہونے چاہیے. اب اگرچہ اس یعنی سے کہ ایک ہی پہلے ورڈ میں ہو. جی اگرچہ چاہے را سے ماقبل، را سے پہلے والا حرف، ر سے پہلے والا حرف. مجھے معلوم ہے کہ بس میں لکھوا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن کچھ ہی لکھ رہے ہیں، سارے نہیں لکھ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے. نہیں آگا نہیں لکھ رہے ہیں. چاہے را سے پہلے والا حرف پہلے والے حرف پر کسرہ ہی کیوں نہ ہو. کسرہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، چاہے رے سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہی کیوں نہ ہو. دیکھا کسرہ جو ہے ترقیب کا سبب تھا، لیکن کچھ سبب اگر آ جائے، وہ سبب کیا ہے؟ 5ویں مقام میں یہ سبب کیا تھا؟ را ساکن سے پہلے حمزہ وصل، اور اس میں کیا ہے؟ را ساکن کے بعد والا حرف استعلا ہو، اور وہ ایک ہی کلمے میں ہو، الگ الگ کلمے میں نہ ہو. ایسا نہ ہو مین الگ ہے جیسے اور لدن الگ ہے تو 2 کلمے ہیں، یا ٹھیک ہے ایک کلمے میں ہو جیسے مرصاد. کیسے مثال دیکھ لو، کیا ہے یہ؟ مرصاد. مرصاد. دیکھیے رے ساکن ہے، جی رے ساکن ہے اس اور کے بعد والا صاد حروف استعلا میں سے ہے. جی اب بھلے رے سے پہلے مین ہے، اس پر کسرہ ہے، فرق نہیں کرتا. یہ مورد ہے اس میں کہ رے ساکن کے بعد حرف استعلا ہے، اور یہ ایک ہی کلمے میں ساتھ ایک کلمہ ہے، الگ الگ کلمے نہیں ہیں، ایک ہی کلمے میں. لہذا رے میں تفخیم ہوگی، یعنی موٹا حرمدہ ہوگا. میر صاد، پڑھو میر صاد. مرصاد. یا پھر اس کی مثال لکھ لیجئے گا، فرقاتو. دیکھیے را ساکن ہے، اس کے بعد حرف استعلا میں سے ہے نہیں قاف، تو اب بھلے ہی ساکن سے پہلے کسرہ ہے، اس کے باوجود بھی رے میں تفخیم ہوگی، ترقیق نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ رے ساکن کے بعد حرف استعلا ہے، اور وہ ایک ہی کلمے میں بھی ہے. لہذا یہاں رے میں کیا ہوگی؟ تفخیم ہوگی. لکھا ہے نہیں؟ مٹا جی دو. نہیں آگا بھی نہیں. لکھ لیا. جی جی آقا لکھ لیا. حضرت جی آگا لکھ لیا آگا. بس یہ آپ کا تمام ہو گیا. میں بس یہ بات تمام ہو گئی رے کی تفخیم اور ترقیق کی. دیکھیے 3 پوائنٹ کلیئر ہے، وہ بیان کیے. اس کے بعد بتایا 6 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر رے میں تفخیم ہوگی. اگلے درس میں آپ اس کو پڑھ کے دوہرا کے آئیے گا، پھر میں بھی دوہراؤں گا تو پھر اچھے سے سمجھ میں آئے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد